اللہ بخشے مرزا صاحب کا دماغ بدلہ سنجیوں کا ذخیرہ تھا، زبان چٹکلوں کی پوٹ تھی، پھر عمر بھی اتنی پائی کہ دوسرے کے پاس اتنا سامان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ انداز بیان کچھ ایسا تھا کہ سیدھی سیدھی بات روزمرہ کے واقعات جب کہنے لگتے تھے تو ہندوستان کی داستانیں مات تھیں۔ نامعلوم کس طرح کا الٹ پھیر لفظوں کا ہوتا تھا کہ جملوں میں نئے معنوں کی جھلک پیدا ہو جاتی تھی، فقروں میں اصلی معنی کے ساتھ دوسرے پہلوؤں کی پرچھائیاں دکھائی دیتی تھیں، جیسے نگینے کی چھوٹ پڑتی ہے۔ اختصار کے بادشاہ تھے۔ ایک دن ایک شاعر صاحب کہنے لگے، میں بہت کم کہتا ہوں۔ مرزا صاحب بولے، خیر غنیمت ہے۔ ان کا طول بھی ایسا ہی دلاویز ہوتا تھا۔ کسی نے مزاج شریف پوچھا، کہنے لگے، اگر شکر نہیں بھی ہے تو شکایت کی مجال کس کو ہے؟ ایک قصہ خود اپنے خاندان کا بیان کرتے تھے، مگر میں وہ زبان کہاں سے لاؤں گا؟ فرمانے لگے کہ غدر کے بعد ہمارے ایک ددیالی عزیز سے لکھنؤ سے فاصلے پر رہتے تھے۔ ان کا مقدمہ فائنینشلی میں تھا، ریل اس وقت تک نہیں نکلی تھی، لوگ شکرم اور اونٹ گاڑیوں پر سفر کرتے تھے، عمرہ کہاروں کی ڈاک بٹھا کر چلتے تھے۔ متوسط حال لوگ اپنے گھر کی رتھ بیلیوں پر ماں نوکروں چاکروں کے آہستہ خرام بلکہ مخرام کی چال چلتے تھے۔ انہی حضرات میں مرزا صاحب کے چچا بھی تھے، خود بہلی پر اور مصاحبت میں مختصر ریاست کے دیوان منشی بخت بلی کائشت، جن کے بغیر چھوٹی بڑی ریاست کا ہونا ویسے ہی ناممکن تھا جیسے ان کی ماش کی دال بے ہینگ کے ہو۔ جلو میں کارکن صاحب، جن کو نائب کہہ لیجئے، ٹٹو پر ایک لٹھ بند سپاہی اور 2 نفر ہمراہی، جن میں ایک بڑے صاحب کا خدمتگار اور دوسرا نائب صاحب کا نیم سائز اور نیم خدمتگار اور وقت ضرورت باورچی بھی۔ میری گستاخی کی جسارت معاف ہو، اس جگہ میں اپنے پڑھنے والوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ بھلا بتائیے تو اس کہانی کا ہیرو کون ہے؟ اتنے کے بیچ موری بیند یا ہرانی، انہی لوگوں میں، مگر تنکے اوٹ پہاڑ، اگر آپ بوجھ گئے تو ہم بھی قائل ہیں۔ بہلی کے ساز و سامان میں بچھونے لالا کی لوٹیا، مرزا صاحب کا لوٹا، جائے نماز، مختصر سامان مطبخ، 1 عدد توا اور 1-2 پتیلیاں، کچھ دال مسالے کی پوٹلی، بہلی کے پیچھے جال میں مثل مقدمہ کی دیوان جی کی بغل میں، مگر لال صاحب اور بڑے مرزا صاحب کے درمیان میں، اور گاڑی بان کے پیچھے یہ کون چیز رکھی ہے؟ حضرت اس کو نہ پوچھئے، یہی تو قصے کی جان ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کہاں ہم، کہاں آپ، کہاں یہ کہانی؟ بڑے مرزا صاحب کے ایسے ہزاروں سفر کر گئے، ہزاروں سفر کر رہے ہیں اور لاکھوں سفر کریں گے، مگر ہر مسافر کی کہانی تھوڑی ہی لکھی جا سکتی ہے۔ داستان گو اور قدردانوں کو جمع کرنے والی وہی ہے جو بہلی کے بیچوں بیچ میں بڑی حفاظت سے رکھی ہے۔ یہ مٹھائی کی ایک ٹوکری ہے جس میں کم سے کم 10-12 سیل مٹھائی ہوگی۔ اس پر ایک پرانی چادر سلی ہوئی ہے اور انداز سے سوغات معلوم ہوتی ہے۔ 3 دن 2 راتوں کا سفر ہے۔ خدا خدا کر کے پہلا دن کٹا، سرا کی صورت نظر آئی، کمریں کھلیں، اسباب اتارا گیا۔ لالا نے عرض کی کہ ان کے ایک عزیز کا گھر سرائے سے تھوڑی ہی دور پر ہے، اگر بڑے مرزا صاحب اجازت دیں تو یہ وہیں سو رہیں۔ ضروری سامان مثل حقہ بچھونے کے کوٹری میں اتارا گیا، باقی بھٹیاری کی سپردگی میں دیا گیا۔ اتنے میں بھٹیاری پان کھائے منہ لال کیے مسکراتی سامنے آن کھڑی ہوئی۔ یہ مٹھائی میرے یہاں نہ رکھتے تو اچھا ہوتا، میرے لڑکے بہت شریر ہیں، کھانے پینے کی چیز رکھنے والا میرا گھر نہیں، اگر نقصان ہو گیا تو میں کہاں سے پورا کروں گی؟ بڑے مرزا صاحب پریشان ہو گئے، بے ساختہ اپنے خدمتگار پر نگاہ جمائی اور پھر کارکن صاحب کی طرف بے وسی سے دیکھا اور زبان حال سے بولے کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ جب کوئی کچھ نہ بولا، فرمانے لگے کہ مٹھائی اس کوٹری میں نہیں رہ سکتی۔ اپنے خدمتگار کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ جب تک یہ مردود یہاں ہے، مٹھائی کی ٹوکری اس کوٹری میں نہیں رہ سکتی۔ ملازم نہایت بے باکی سے، جس میں گزشتہ اور موجودہ جھوٹے سچے الزامات کی شکایت بھی پائی جاتی تھی، ہم آپ کی کوٹری کے پاس نہ جائیں گے، ایسی مٹھائی کی طرف ہم پھر کے بھی نہ دیکھیں گے۔ راستے میں چھوڑ کر چلے جانا نمک حرامی ہے، مگر گھر پہنچ کر یہ ہمارا حساب ہو جائے۔ 1000 نعمت کھائی، اب ہم نوکری نہ کریں گے۔ 4 آدمیوں کے بیچ میں جب دیکھو آپ ہم کو چوری لگاتے ہیں،
جب آبرو ہی نہ رہی تو نوکری کس کام کی؟ اپنے گھر کے سوکھے ٹکڑے ہم کو بہت ہیں، جہاں کام کریں گے وہیں پیٹ پل جائے گا۔ بڑے مرزا صاحب نائب صاحب کی طرف اس طرح مخاطب ہوئے گویا انہوں نے ملازم کی باتیں سنی ہی نہیں ہیں، اور کہنے لگے کہ شیخ جی یہ مٹھائی کہاں رکھوائی جائے؟ شیخ جی بولے، آپ کو اگر ایسا ہی خیال ہے تو منشی بخت ولی کے ساتھ کر دیجئے، صبح کو لیتے آئیں گے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے لالا، تم یہ ٹوکری لیتے جاؤ، اس طرح پہنچ سکتی ہے، نہیں تو یہ مردود ضرور کھا جائے گا۔ سامعین، ایسے بدتمیز بدنیت نوکر کو دیکھنا مرزا صاحب ہی کا کام تھا، کیونکہ بجائے ہمارے آپ کے مرزا صاحب ہی کا ہاتھ پتھر کے نیچے دبا تھا۔ گھر میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی، اس سے اور بڑے مرزا صاحب سے کچھ لگا سگا ہو گیا تھا۔ بیچارے بھاری بھرکم مہذب شائستہ ذی عزت آدمی تھے، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے اور اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں رذیل شریف سب میں مساوات ہو جاتی ہے۔ چیز اچھی تھی، جیسے گھورے کا گلاب، نہ پگڑی میں لگاتے بنے نہ توڑ کر پھینکے بنے۔ اس لیے یہی ٹھہری تھی کہ ایک ٹٹی کی آڑ ضرور ہونی چاہیے، اور یہ ملازم صاحب وہی ٹٹی تھے جن کی آڑ میں شکار ہوتا تھا۔ چونکہ ان واقعات سے تینوں فریق واقف تھے، اس وجہ سے آپ ہی کہیے کہ اس تسلیس میں تفریق کیوں کر ہو سکتی تھی۔ رات کو لوگوں نے آرام کیا اور صبح منہ اندھیرے چلنے کا پاتراب ہوا، مگر منشی جی کو آنے میں کچھ دیر ہوئی۔ مرزا صاحب کا ملازم دوڑا گیا۔ منشی جی آئے تو، مگر بہت پریشان اور شرمندہ، آ کر بولے، حضور ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، جو سزا دیجیے کم ہے، مجھ سے ایک چوک ہو گئی۔ مرزا صاحب بولے، کیا چوک ہو گئی ہے؟ جواب ملا، چوک حضور یہ ہو گئی ہے کہ جب آپ کا خدمتگار پہنچا تو میں نے اپنے عزیز سے کہا کہ مٹھائی اندر سے منگواؤ، اور میں بیٹھ کر داتون کرنے لگا، اتنے میں ٹوکری میں کتے نے منہ ڈال دیا۔ بڑے مرزا صاحب، یہ کیسے ہوا؟ خدمتگار کی طرف اشارہ کر کے بولے، اور یہ کہاں تھا؟ منشی جی، یہ بھی وہیں تھے، انہوں نے ہی دودھ دودھ کہا، مگر وہ منہ ڈال چکا تھا۔ بڑے مرزا صاحب، اجی بالکل غلط، کتا وتا کچھ نہیں، یہ اسی بے ایمان کی حرکت ہے۔ تم منشی جی اس کو کیا جانو، یہ بڑا حرام زادہ ہے، حرام خور نمک حرام آدمی ہے۔ ملازم، آپ ہی ہم کو کہتے ہیں، دیکھیے کپڑا دانت سے پھٹا ہے کہ نہیں، اگر میں دودھ وودھ نہ کرتا تو سب کھا جاتا۔ بڑے مرزا صاحب، کچھ نہیں، ایک ہی طرف تو خراب ہوئی ہے، اس نے کپڑا دانت سے پھاڑ ڈالا ہوگا اور پھر دودھ دودھ چلایا ہوگا۔ اجی میں اس کے ہتھ کھنڈوں سے خوب واقف ہوں، بھٹیاری سے کہو جلدی سے اس کو سی دے، یہ مٹھائی خراب وراب نہیں ہوئی ہے۔ لیجئے صاحب، دوسرے دن کا سفر شروع ہوا، اور شام کو بجائے سرائے میں سونے کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے کی ٹھہری۔ چاندنی آدھی رات کے پہلے پہلے کھیت کرائے گی، جب قلش سے یہ کھلے میدان کی ہوا کہیں خوشگوار ہے۔ بہلی ایک طرف کھڑی کی گئی اور بیل اور گھوڑا درختوں سے باندھے گئے۔ گاڑی بان اور سائز جانوروں کی حفاظت کے لیے نکل گئے، باقی مٹھائی کی رکھوالی کرنے لگے۔ بیچ میں مٹھائی کی ٹوکری اور اس کے ایک طرف بنفس نفیس خود مرزا صاحب کا بستر لگا، دوسری طرف نائب صاحب، تیسری طرف منشی جی کا، اور چوتھی جانب سپاہی تعینات ہوا۔ یہ دیکھ کر خدمتگار نے اپنا مختصر بچھونا بہت دور ہٹ کر لگایا۔ رات کو 2 کا عمل رہا ہوگا کہ دور سے آواز آئی، دودھ دودھ۔ مرزا صاحب اٹھ بیٹھے اور نائب صاحب سے کہنے لگے، شیخ جی دیکھتے ہیں آپ، کتا اسی سالے کو دکھائی دیا اور کسی کو نہیں۔ خدمتگار، میاں آپ گالی دے رہے ہیں، وہ دیکھیے کالا کالا جا رہا ہے۔ خیر، رات کو بھاگتا ہوا کتا کسی کو کیا دکھائی دیا ہوگا، مگر ٹوکری کا کپڑا پھر اسی طرح پھٹا ہوا پایا گیا، اور مٹھائی بھی ادھر ادھر پڑی دیکھی گئی۔ کتے اور آدمی کا مسئلہ دوبارہ تازہ ہوا۔ آج بھٹیاری تو تھی نہیں، لیکن سوئی دھاگا سپاہی کے بٹوے میں نکل آیا، اور مرزا صاحب نے خود گانٹھ گانٹھ کر ٹوکری کو درست کیا، اور شام و شام بخیر و خوبی لکھنؤ پہنچ گئے۔ لکھنؤ سے 2-4 کوس پہلے جب بڑے مرزا صاحب ایک خاص ضرورت سے ارہر کے کھیت کی طرف تشریف لے گئے تھے اور خدمتگار لوٹا ساتھ لے کر گیا تھا، اس وقت منشی صاحب اور سپاہی میں مٹھائی کی باتیں چھڑی تھی۔ ان دونوں آدمیوں کو مٹھائی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یہ لوگ بہتر رائے قائم کر سکتے تھے۔ منشی جی کا خیال تھا کہ مرزا صاحب اتنے شوق سے مٹھائی کی سوغات لے کر چلے ہیں،
وہ نہیں چاہتے کہ کتے والی بات ثابت ہو جائے، کیونکہ پھر تو مٹھائی پھینک ہی دینا پڑے گی۔ سپاہی اس کے خلاف تھا، مگر اس کی بھی رائے بدل چکی تھی کہ نائب صاحب کا ملازم آ گیا اور اس نے آہستہ سے کہا کہ خدمتکار نے مٹھائی کی 2 ڈلیاں مجھ کو بھی دی ہیں۔ اب معاملہ صاف ہو گیا، مگر مرزا صاحب سے کسی نے نہیں کہا۔ بہرحال لکھنؤ پہنچ کر مٹھائی رات کو سرائے کی کوٹری کے اندر قفل میں رکھی گئی اور رات ہی سے صبح کو کچہری کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ منشی جی کسی اور کام سے بھیجے گئے اور خود مرزا صاحب ماں نائب صاحب کے عدالت کو چلے۔ احتیاطاً خدمتگار علیہ ماں عالیہ کو ساتھ لے لیا کہ مٹھائی اس کے دست برد سے بچی رہے۔ عدالت کے دروازے پر خدمتگار سے بستہ مانگا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کوٹری ہی میں رکھا ہے۔ مٹھائی کی تباہی اور نیز لذت تینوں آدمیوں کی نگاہوں میں پھر گئی، مگر مرتا کیا نہ کرتا۔ وہی خدمتگار واپس بھیجا گیا اور سخت حکم دیا گیا کہ الٹے پاؤں واپس آئے۔ مٹھائی کا خیال بار بار آیا، مگر مجبوری تھی۔ اب مرزا صاحب کی الجھن نہ پوچھیے، بیچارے پریشان حال سراسیمہ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں۔ کیوں جی، شیخ جی اگر پکار ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مقدمہ تو خاک میں مل ہی چکا۔ غضب تو یہ ہے کہ جو کوئی سنے گا کیا کہے گا کہ گئے تھے مقدمہ لڑنے اور مثل گھر ہی چھوڑ آئے۔ ہمارے مد مقابل وطن پہنچ کر کیا کیا ہنسی اڑائیں گے، قصے کو کیسا کیسا مشہور کریں گے۔ نمک حرامی کی انتہا کر دی۔ اب گھر پہنچتے ہی اس مردود، بے ایمان، مربی کش، محسن سوز مارے آستین کو نکال ہی دیں گے اور بری طرح نکالیں گے۔ بھلا میں کہتا ہوں کہ دوسرے فریق سے مل تو نہیں گیا ہے، اور جو مثل شرح میں بھی نہ ہوئی تو یہ بڑا بے وقوف ہے، اس کا اعتبار تو شاید دشمن بھی نہ کریں۔ شیخ جی بولے، جی نہیں، اتنے دنوں کا رہا سہا ہے، ایسا تو اب کیا کرے گا؟ دیکھیے معلوم ہوا جاتا ہے، اگر پیشی کے وقت تک نہ آیا تو کوئی نہ کوئی ترکیب نکالی ہی جائے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ بڑے مرزا صاحب، پریشان کیسے نہ ہوں؟ سب کی کرائی محنت غارت غول ہوئی جا رہی ہے، نقصان مایا اور شماتت ہمسایا اوپر سے، خدا کرے ابھی پکار نہ ہو۔ مرزا صاحب یہ دعائیں مانگ ہی رہے تھے کہ قیامت کا سور پھونک گیا۔ مرزا فلاں بنام فلاں کوئی حاضر ہے؟ چہرے پر ہوائیاں چھوٹنے لگیں، کلیجہ اچھلنے لگا، ہاتھ پاؤں برف ہو گئے۔ حواس یہ جا وہ جا، خدمتگار سے جا ملے۔ بڑے مرزا صاحب، اب کیا ہوگا شیخ جی؟ شیخ جی، چلیے تو عدالت سے ادھر کریں گے۔ خدا نے خیر کی کہ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ تاریخ بڑھ گئی، جان میں جان آئی۔ باہر نکلے، کچھ خوش کچھ غصہ، لمبے لمبے قدم رکھتے چلے کہ مثل کی خبر لیں۔ سرا کے پھاٹک پر نائب صاحب کا نوکر دکھائی دیا۔ مرزا صاحب بولے، اور وہ کیوں نہیں آیا؟ نوکر، اس نے کہا میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، تم لے کر جاؤ۔ بڑے مرزا صاحب، شیخ جی مٹھائی کے خیر نہیں معلوم ہوتی۔ دور ہی سے کوٹری کی کنڈی اتری ہوئی اور دروازہ بھیڑا ہوا دکھائی دیا۔ مرزا صاحب نے چال بدل دی اور دبے پاؤں چلنے لگے۔ دراڑ سے بھیڑ کر ملاحظہ کیا، دیکھتے کیا ہیں کہ پلنگ پر رنگ برنگ کی مٹھائی کا چورا اور ٹکڑے بکھرے ہوئے باہر دکھا رہے ہیں۔ ٹوکری کا گریبان پہلے ہی تار تار ہو چکا ہے اور رقیب روح سیاہ کا منہ اور جیبیں پھولی ہوئی ہیں، اور وہ 5 انگلیاں زمین پر رگڑ رگڑ کر صاف چادر پر موقع موقع سے کتے کے پاؤں بنا رہا ہے۔ دروازہ کھلا دھڑ سے، چٹاک پٹاخ چٹ پٹ دھم پٹ تڑ۔ بھلا بے اندھی ران کے جنے، آج پکڑا گیا نا۔